مال روڈ لاہور اسے شاعرہ قائد اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ہم پلہ لاہور کی مشہور و معروف شاہراہ ہے۔ مال روڈ لاہور کی تاریخی و ثقافتی اہمیت، یہاں واقع کئی عمارات ہیں جو مغل طرز تعمیر کا نمونہ ہیں۔ یہاں برطانوی سامراجی دور میں تعمیر شدہ عمارات بھی ہیں جو برطانوی دور میں تعمیر کی گئی تھی اور اب بھی استعمال میں ہیں۔ مال روڈ لاہور پر واقع کئی مشہور تاریخی عمارات ایچیسن کالج، الحمراء آرٹس کونسل، اواری ہوٹل، قربان لائنز، باغ جنات جسے لارنس گارڈن کہا جاتا تھا، چیرنگ کراس، دیال سنگھ مینشن، گنگا رام مینشن، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، گورنر ہاؤس، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، لاہور امریکن اسکول، میوزیم جو ہے، عجائب گھر، زو، چڑیا گھر، نیشنل کالج آف آرٹس، پال کانٹیننٹل ہوٹل، پنجاب اسمبلی، شاہدین منزل، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، ٹولنٹن مارکیٹ، پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس، وابڈا ہاؤس، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ بھی یہیں پہ ہے۔ اس کی لمبائی 6.5 کلومیٹر ہے، 6.5 کلومیٹر، اور یہ سیکریٹریٹ سے میاں میر پل عزیز بھٹی روڈ تک اس کا جو ہے وہ فاصلہ بنتا ہے۔ مال روڈ جو ہے وہ بڑا اس کے اندر فینٹیسی پائی جاتی ہے، لوگ اس کو بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں۔ لاہور کی جو مال روڈ ہے اس میں جو ہے لوگوں کے لیے بڑی فینٹیسی پائی جاتی ہے۔ یہ سڑک برصغیر پاک و ہند کی بہترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی تعمیر کا منصوبہ لیفٹیننٹ کرنل نیپیر نے، جو ان دنوں سول انجینئر تھے، 1851 میں تیار کیا تھا۔ انہوں نے اسے انارکلی سے میاں میر تک براہ راست سڑک کا نام دیا۔ اس سڑک کی تعمیر کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ 1894 میں انگریزوں کے پنجاب پر قبضے کے بعد انارکلی میں جو فوجی چھاؤنی قائم کی گئی تھی وہ صحت بخش ماحول کے لیے ناکافی تھی۔ پھر بہت سارے فوجی ابھی تک شالامار باغ اور میاں میر کے علاقے میں کیمپ لگائے بیٹھے تھے۔ چنانچہ 1850 میں میاں میر چھاؤنی کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ اب میاں میر کو انارکلی تک ملانا ضروری تھا۔ کرنل نیپیر نے سڑک کی تعمیر کے لیے 2 متبادل تخمینہ جات پیش کیے۔ ایک تخمینہ 10,428 روپے کا تھا اور اس کی نچلی سطح پختہ اینٹوں اور اوپر کی سطح کنکر کی ہونی تھی۔ نیپیر نے دونوں تخمینہ جات کے ساتھ اس رائے کا بھی اظہار کیا تھا کہ کم لاگت والا ڈیزائن مناسب حد تک پائیدار رہے گا، لیکن بورڈ آف ایڈمنسٹریشن نے جب یہ منصوبہ منظوری کے لیے حکومت ہند کو ارسال کیا تو یہ رائے دی کہ عظیم شاہراہ صرف انارکلی کو ہی نہیں پورے شہر کو ملائے گی اور شاہراہ عام ہوگی، اس لیے اس کو مضبوط بنانا فضول خرچی نہیں بلکہ کفایت شاری ہوگی۔ حکومت ہند نے کرنل نیپیر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے اپریل 1851 میں اس منصوبے کی منظوری دے دی۔ جس تیزی کے ساتھ حکومت ہند نے اس منصوبے کو منظور کیا تھا، اس سے اس شاہراہ کی ضرورتوں اور اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیپیر نے سڑک کا منصوبہ مارچ 1851 کو پیش کیا تھا اور 1 ماہ کے اندر حکومت ہند نے اس کی منظوری دے دی تھی، جبکہ اس زمانے میں ابھی تک ریل، تار، ڈاک اور ٹیلی فون جیسے جدید ذرائع مواصلات بھی موجود نہ تھے۔ 1 سال کے اندر اندر یہ سڑک تعمیر کے مرحلے مکمل کر کے اپنے دامن پر نیا لاہور بسانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ابتدا میں یہ کم چوڑائی والی سڑک تھی اور جب تک سر گنگا رام لاہور پروونشل ڈویژن کے ایگزیکٹو انجینئر رہے، اس وقت تک اس کی چوڑائی اور لمبائی میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ لائی گئی، سوائے اس کے کہ جنرل پوسٹ آفس کراسنگ کے مشرقی حصے کو بہتر بنایا گیا۔ بعد ازاں جب ماہر تعمیرات مسٹر ڈوکیو نے، جناب ہم مال روڈ پہ اس ٹائم گھوم بھی رہے ہیں اور مال روڈ کی ہماری سیر بھی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہے اس وقت ہم مال پہ ہیں
اور سر رواز پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر رہے تھے. انہیں شاہراہ سے چیف انجینئر ایک ہاتھ سڑک سے بہت پیار تھا. دوسرے ہاتھ کے ایک طرف چیف انجینئر ایک ہاتھ میں ناخنوں سے سڑک کھروچ رہا ہوتا. دوسری طرف خود لیفٹیننٹ گورنر چارلس رواز سڑک کے کنارے لگے کے وقت بہت سارے درخت اس کی زد میں آ رہے تھے جنہیں گورنر نے ممکن طور پر بچانے کے لیے کام کی خود نگرانی کی. اس تاریخی شاہراہ کو مار روڈ کا نام کب دیا گیا؟ سرکاری دستاویزات بتاتی ہیں کہ انارکلی سے میاں میر تک براہ راست سڑک ڈائریکٹ فرام انارکلی ٹو میاں میر کے ابتدائی نام سے تعمیر ہونے والی سڑک کو 1876 تک لارنس روڈ کہا جاتا رہا اور سرکاری نقشوں میں بھی اسی نام سے ظاہر کیا جاتا رہا اور اس وقت تک موجودہ لوئر مال روڈ کو ہی مال روڈ کہا جاتا تھا جو ڈپٹی کمشنر کی عدالت سے لے کر ملتان روڈ کے مقام اتصال تک تھی. جبکہ گورنمنٹ ہاؤس یعنی گورنر ہاؤس سے نارکلی تک کا علاقہ سول اسٹیشن تھا اور اسے سر ڈونلڈ میکلوڈ لیفٹیننٹ گورنر پنجاب کے نام سے معصوم کر کے ڈونلڈ ٹائن قرار دیا گیا تھا. 1876 کے بعد موجودہ مال روڈ کو اپر مال اور پرانی مال روڈ پکارا جانے لگا. مال روڈ کے حوالے سے دوستو ہم نے کچھ باتیں کی. اس وقت ہم بالکل ہمارے لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے اور رائٹ سائڈ پر ہمیں وہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ پی ٹی سی ایل کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. شاہراہ قائد اعظم جو ہے یہ لاہور کے رہنے والوں کے لیے ایک بہت ہی محبوب ترین جگہ ہے. ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ یہاں پر آ کر وہ اس کو یہاں پر سیر کرے، گھومے پھرے، خاص طور پر جب موسم سرما میں ہلکی سی دھوپ بھی نکلی ہو پھر تو مزہ دوپالا ہو جاتا ہے کہ مال روڈ کی سیر کی جائے. یہ بینک سکوائر ہے جی، ہمارے رائٹ سائڈ، آپ رائٹ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں بینک سکوائر ہے، یہاں پہ بینکس ہیں. یہ اب ساتھ ہی انارکلی آ گیا ہے. رائٹ سائڈ پر نیو انارکلی ہے، لیفٹ سائڈ پر پرانی انارکلی ہے. ہمارے مال روڈ کو بعض لوگ ٹھنڈی سڑک کے نام سے بھی یاد کرتے تھے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایچکسن کالج کی جو بیک گیٹ ہے اس والی جو سڑک ہے اس کو ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا. یہ ایک سنگل ٹریک سڑک ہوا کرتی تھی جس کے دونوں جانب بڑے بڑے درخت تھے جو اوپر جا کر آپس میں ملے ہوتے تھے. ان درختوں کے ملاپ نے پوری سڑک پر شیڈ کا کام کیا ہوتا تھا اور سڑک سے گزرنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سرنگ سے گزر رہا. میونسپلٹی والے دن میں 2 مرتبہ اس سڑک کے دونوں اطراف پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے تاکہ گرد و غبار نہ اڑ سکے. قیام پاکستان سے قبل اس سڑک پر زیادہ تعداد پیدل چلنے والوں کی ہوا کرتی تھی کیونکہ اس وقت لاہور میں گاڑی صرف چند افراد کے پاس تھی. ان افراد میں لال دین، کیسر، عبدالعزیز، مالروڑا، میاں وحید، چودھری غلام رسول وغیرہ کے پاس اپنی گاڑیاں موجود تھیں. 3-4 گھنٹوں کے بعد ایک کار کا جو ہے وہ مال روڈ سے گزر ہوتا تھا. پیدل چلنے والے لوگ اس گاڑی اور اس میں بیٹھے ہوئے شخص کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اس کے علاوہ 7-8 نوجوان لڑکوں کے گروپ ہرکولیس سائیکلوں پر بیٹھ کر شام کے وقت مال روڈ کی سیر کرنے آیا کرتے تھے. اس وقت سائیکل کو موجودہ ہونڈا کار کا درجہ دیا جاتا تھا. مال روڈ حقیقت میں ایک سیرگاہ تھی جہاں پر لاہور کے رہائشی تفریح کے لیے آیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت لارنس گارڈن صرف انگریزوں کے لیے مخصوص تھا اور اس پر گیٹ پر لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ. مال روڈ پر دکانیں عموماً صبح 9 بجے کھلتی اور شام 5 بجے بند ہو جایا کرتی تھی اور پھر دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا. پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد مال روڈ میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں. اس سڑک کا نام شاہراہ قائد اعظم رکھ دیا گیا. یہاں پر الفلا بلڈنگ، پینوراما سینٹر اور تاریخی عمارات بھی ہیں. تو دوستو یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ معلومات اور ہم نے مال روڈ کی کچھ سیر بھی کی. یہ اس وقت ہم لوئر مال پہ پہنچے ہیں. پی ایم جی چوک
ایوان عدل، یہ ہمارے اس وقت ہم لوئر مال پر ہیں، دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ